أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى الطيبين الطاهرين خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين الفاتحين النبي ورسول الصدق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم کے لیے کہ جو لائے کہ ہم کو سنا ہے، جس کی ہم ہمگیر ہے، جس کی عظمت و شان بلند ہے، جس کی نعمتوں سے کسی کا دامن خالی نہیں، نہ اس کی مغفرت سے کوئی مایوس ہے۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے ہم کو اپنے ذکر کا ابتدائیہ قرار دیا ہے۔ بے شک بابرکت ہے وہ پروردگار جس کی ذات تک ہمت کی بلندیاں پہنچ نہیں سکتی اور عقل و فہم کی ضمانتیں اسے پا نہیں سکتی۔ شکر ہے اس خدا کا جو اپنے فضل و کرم کا دامن پھیلائے ہوئے ہے اور اپنے جود و عطا کا ہاتھ بڑھائے ہوئے ہیں، اور لاکھوں درود و سلام بھیجتے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اور ان کے آل پاک پر کہ جو امت کے لیے سمانی شفاعت اور دین کے لیے روشن مینار ہیں۔ بے شک یہ محمد والے محمدی وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں پیدا کرتے ہی خود پیدا کرنے والا درود میں مصروف ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. آج میرا موضوع فضائل امام علی رضا علیہ السلام ہے۔ اس حوالے سے میں نے ایک معصوم کی حدیث کو اپنا موضوع سخن قرار دیا ہے کہ جس میں معصوم فرما رہے ہیں اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد صلی اللهم صل على محمد وآل محمد. معصوم فرما رہے ہیں کہ ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، اور ہم سب کے سب محمد ہیں۔ تو کسی نے ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ اے فرزند رسول، آپ کی جد فرمایا کرتے تھے کہ اول ہونا محمد، اوسط ہونا محمد، آخر ہونا محمد، اور کلنا محمد، کہ ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، اور ہم سب کے سب محمد ہیں۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس وقت میرے 8ویں امام نے جواب دیا تھا کہ دیکھو یہ بتاؤ کہ کیا سورۃ الکوثر قرآن کا سورہ ہے؟ کہا جی قرآن کا سورہ ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ سورہ یاسین قرآن کا سورہ ہے؟ کہا ہاں قرآن کا سورہ ہے۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ سورہ رحمان قرآن کا سورہ ہے؟ کہا ہاں قرآن کا سورہ ہے۔ بس آپ نے فرمایا کہ جب یہ تمام صورتیں ملتی ہیں تو قرآن بنتا ہے، اور جب ہم سب ملتے ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں ذکر امام علی رضا علیہ السلام بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائی، اور اس توفیق
توفیق پر ہم پروردگار عالم کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ایک واقعہ ملتا ہے تاریخ میں. ایک شخص مامون رشید کے دربار میں 7 بال لے کر آیا اور کہنے لگا کہ یہ 7 بال رسول خدا کے بال ہیں. تو اس وقت مامون رشید نے کہا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ 7 بال رسول خدا کے بال ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ فرزند رسول امام علی رضا علیہ السلام کو بلایا جائے، وہی بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ رسول کے بال ہیں. تو بس ہمارے 8ویں امام کو بلایا گیا اور مامون رشید نے مدعا بیان کیا کہ یہ 7 بال لائے گئے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ رسول کے بال ہیں. تو اے فرزند رسول، کیا یہ رسول کے بال ہیں؟ تو بس میرے امام نے 3 بالوں کو الگ کیا، 4 بالوں کو ایک طرف کیا اور فرمایا یہ جو 3 بال ہیں یہ رسول خدا کے بال نہیں ہیں، اور یہ جو 4 بال ہیں یہ رسول خدا کے بال ہیں. تو اس وقت مامون رشید نے کہا کہ اے فرزند رسول، اس کی توجیہ کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ 3 بال رسول خدا کے بال نہیں ہیں؟ تو میرے معصوم نے فرمایا کہ آگ لائی جائے. آگ لائی گئی تو وہ 3 بال کہ جو رسول خدا کے نہیں تھے وہ آگ میں ڈالے گئے تو جل کر راکھ ہو گئے، اور وہ 4 بال جو رسول خدا کے تھے جب ان کے پاس آگ لائی گئی تو آگ بجھ گئی. تو معلوم یہ ہوا کہ جس کے بال کا یہ عالم ہے اس کی آل کا کیا عالم ہوگا. درود بھیج محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مومنات، بہن اور بھائی کا رشتہ بڑا عجیب رشتہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں یوں تو بہت ساری مثالی بہنیں نظر آتی ہیں، لیکن جناب فاطمہ تم اپنی جگہ ایک مثالی بہن ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ بی بی فاطمہ تم مدینے سے روانہ ہوئی تھی اور کسی رئیس نے آپ کو دعوت نامہ بھیجا تھا کہ جب آپ رئیس کے ہاں پہنچی تو کھاناتیں لگائی گئیں، بڑا شاندار استقبال کیا گیا، بیوی کے لیے کھاناتیں لگائی گئیں، بیوی کا ہاتھ پکڑ کر سواری سے اتارا گیا، بیوی کو بہت اچھا استقبال دیا گیا. اور جب آپ سواری سے اتری تو آپ نے دیکھا کہ سیاہ لباس اور ہر طرف سیاہ علم نظر آ رہے ہیں. تو بیوی نے فرمایا کہ کیا اس ریاست کا رئیس مر گیا کہ جو یہ سیاہ علم اور لوگ سیاہ لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں؟ لیکن بیوی کو کوئی جواب نہ ملا. بیوی کو ایک خیمے میں بٹھایا گیا اور پھر رئیس کی زوجہ آئی، کہا اے بیوی یہ کالے پرچم، یہ سیاہ لباس، بیوی اپنے بھائی کا پرسہ قبول کیجیے. تو میں کہوں گی اے بیوی آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو لوگ پرسہ دینے آ رہے ہیں، آپ کا اتنا اچھا استقبال کیا جا رہا ہے، آپ کے سر سے کوئی چادر چھیننے والا نہیں ہے، آپ پر کوئی تازیانے مارنے والا نہیں ہے. میرا سلام ہو بی بی زینب پر کہ جو 26 شہر، 72 بازار، 146 گلیاں، 288 موڑ اور ہر موڑ پر 2 لاکھ کا ہجوم. بی بی زینب دیکھتی رہیں کہ کوئی تو مجھے میرے بھائی کا پرسہ دے گا، لیکن کسی نے بھائی کا پرسہ نہ دیا، بلکہ پرسہ دینے کے بجائے آپ پر گرم پانی پھینکا گیا، آپ پر پتھر برسائے گئے. تو میں کہوں گی یہ بی بی فاطمہ تم آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو پرسہ دینے کے لیے آ رہے ہیں. لیکن میرا سلام ہو بی بی زینب پر کہ جن کو کوئی پرسہ دینے والا نہ تھا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین.